السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسے آپ سے زور کے بعد والی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہمارے مہمان اور ہمارے شاگرد حضرت مفتی سیف الدین نثار صاحب یو کے بریڈ فورڈ لندن سے آج ہی ماشاءاللہ پاکستان پہنچے، تو ملنے کے لیے تشریف لائے، تو ہم نے کہا آپ ان کے علوم سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ ان فن مناظرہ اور اس طرح اصول حدیث اور یہ تمام مباحث الحمدللہ وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں لندن سے باقاعدہ سفر کر کے پاکستان آئے اور آ کر ہمارے پاس اپنے اسباق پڑھے۔ ابھی بھی علم کلام کے دورے کے حوالے سے جو شیخ سجاد صاحب کے پاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ تمام جتنے بھی اس دور کے مؤثر فتنے ہیں جو دین اسلام کے لیے نقصان دہ تحریکیں ہیں، ان کے تدارک کے حوالے سے دفاع دین کی محنت یورپ کے اندر بہت احسن انداز سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ دارالعلوم ختم نبوت آرے والا کی طرف سے گزشتہ سال جو وہاں پہ تشکیل کی گئی ہے وہ اسی پہلو سے ہے کہ آپ ارتداد و الحاد کے حوالے سے بھرپور کام کریں، دفاع ختم نبوت کے حوالے سے کام کریں۔ اور ماشاءاللہ ابھی گزشتہ چند دنوں قبل ملحدین سے باقاعدہ مناظرہ ہوا، اور اس لیے کام ان کا اکثر وہاں پہ رہتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان فرقوں کے ساتھ، اور یہ دیار کفر میں ہیں اور یورپی دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں پر ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کا تعلق علم الہیات کے ساتھ ہے، یعنی جس چیز کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے یا شریعت محمدیہ کے ساتھ۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اس معاشرے کا جو الہاد ہے اس کی کیفیت اور ہے، اور جس معاشرے میں یہ رہ رہے یورپ کے اندر اس کی کیفیت اور ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہی پیغمبر کے بعد مسائل کا انکار کرتے ہیں۔ مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، لیکن کبھی کسی مسئلے کا انکار کر دیں گے، کبھی کسی کا انکار کر دیں گے، لیکن اس سب کے باوجود ان کے سامنے ایک پہلو خیر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو مان رہے ہوتے ہیں، نام ہمارے نبی کا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ان کا معاملہ ہے ان لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے جو نہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، نہ ہمارے خدا کو مانتے ہیں، نہ ہماری کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو ایسے منکرین سے جنگ لڑنا سب سے مشکل ترین جنگ ہے کہ ان کو بندہ قابو کیسے کرے، ان کو سمجھائے کیسے کہ وہ تو جب ہمارے پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تو ہماری کیسے مانیں گے۔ تو ماشاءاللہ حضرت مفتی سیف الدین نثار صاحب حافظہ اللہ جو کہ اساتذہ کے معاملے میں انتہائی ادب کرنے والے ہیں اور محنت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ اس وقت یورپ کے علماء میں خاص مقام رکھتے ہیں، اللہ نے اس فن کے حوالے سے نوازا۔ تو آج چونکہ تشریف لائے تو میرا بھی مغرب کے بعد جو سبق تھا ہم اگر آپ چاہیں گے تو ہم عشاء کے بعد پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ تو بڑے پڑھنے کے شوقین سارے ادھر اکٹھے ہو گئے یار، یہ تو اللہ نظر بد سے بچائے آپ حضرات کو، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی سیف الدین نثار صاحب وہ الحاد کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، فتنہ الحاد، جو کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہمارا اس کورس تحقیق المسائل میں جن ملحدین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے مقامی ملحدین ہیں، یعنی جو قوم وہ غریبوں کے ملحدین ہیں، جو امیروں کے ملحدین ہیں وہ لندن میں رہتے ہیں، وہ برطانیہ میں، امریکہ میں، ان کا فتنہ اسی حساب سے بڑا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں، اور ہمارے قرآن و حدیث کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جو بڑی جنگ میں بڑے محاذ پر موجود ہو اس کی بات کو اتنی ہی توجہ سے سننا چاہیے تاکہ آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ بھی آ جائے۔ ابھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی سیف الدین نثار صاحب حفظہ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ میں اپنے استاد محترم مفتی رضوان عزیز صاحب کی صحبت سے دوبارہ استفادہ کروں، اور یوں ہی آپ حضرات کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے کچھ نہ کچھ مفید باتیں بھی کروائیں گے۔ اس سے قبل کہ میں شروع کروں،
مجھے اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ یہاں تحقیق المسائل کورس رکھا گیا ہے، جس میں اکثر شرکت کرنے والے یا تو علماء ہیں یا وہ طلباء ہے جو عنقریب فارغ ہونے والے ہیں۔ اس دور میں اپنے اساتذہ کی نگرانی میں رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جب تک نگرانی ہوگی اکابرون کی، ہمارے اساتذہ کی، تو اس وقت تک ہم فتنوں سے بچے رہیں گے۔ جب تک ان کا سایہ ہم پر رہے گا تو اس سائے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر علم ہمارے دماغوں تک پہنچ گیا، اور جس رفعت کو علم لاتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہمارے قابو سے باہر ہو گئی، تو صرف یہ نہیں کہ ہم خود فتنے میں پڑ جائیں گے، بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی فتنے کا سبب بن جائیں گے۔ جب اصول حدیث کی مباحث کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے کہ ایک بحث چلتی ہے کہ کیا سند میں علو بہتر ہے یا سند میں نزول بہتر ہے۔ سند کی علو سے مراد جب سند میں کم واسطے ہو، اور سند میں نزول سے مراد جب سند میں زیادہ واسطے ہو۔ تو اکثر محدثون کا یہی نظریہ ہے کہ سند میں علو کا ہونا یہ افضل ہے، جبکہ چند محدثون کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی بنا پر سند میں نزول کا ہونا بہتر۔ تو جب میں نے یہ سبق اپنے طلباء کو پڑھایا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے سند میں نزول ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سند میں علو ہو، واسطے سند میں کم ہو، تو آدمی میں تکبر کی کیفیت آ جاتی ہے، اور جب سند میں نزول ہو، واسطے زیادہ ہو، تو اس وقت آدمی کی نگاہ اپنے کم علمی کی طرف جاتی ہے، اور جب سند میں نزول ہوگا تو واسطے زیادہ ہوں گے، واسطے زیادہ ہوں گے تو آدمی کی نگاہ اپنے اساتذہ کی طرف زیادہ جائے گی، اور جب تک اس کی نگاہ اساتذہ کی طرف زیادہ جائے گی تو یہ آدمی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی کیفیت نصیب فرمائے کہ ہم ہمیشہ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رہے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہم اپنے اکابرون کے ساتھ کھڑے ہو، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے حدیث کی حجیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اب تقریباً 2 ہی ہفتے ہوئے ہیں کہ میرا مباحثہ ہوا ایک منکر حدیث کے ساتھ، اور عموماً جب ہم اپنی درسگاہوں میں انکار حدیث یا کسی دوسرے فتنے کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہ ایک خاص تناظر میں ہوتا ہے۔ ہم شروحات کو کھنگالتے ہیں، ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کتب میں اور شروحات میں ایک قسم کی باتیں موجود ہوتی ہے کہ سوال ایسا ہوگا، اس کا جواب پھر یوں دیا جائے گا، سوال اس پر یہ پیش کیا جائے گا، پھر اس کا رسپانس، اس کا الجواب یوں دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم حقیقت میں میدان میں اترتے ہیں تو کبھی کبھی ہم پر ایسے سوال آ جاتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ان کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور یہی برکت ہے ہمارے استاد محترم جیسے اساتذہ سے پڑھنے کی کہ انہوں نے کئی بہت لمبے عرصے تک مباحثے کیے ہیں، مناظرے کیے ہیں، علمی مناقشات کیے ہیں، اور پھر وہ چند دنوں میں اس کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی انکار حدیث کے حوالے سے
عموماً ہم سے گفتگو کی جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ اصل ہوتا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ اصل کیا ہے جو ہم بھی مانتے ہیں اور سامنے والا بھی مانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اصل یا اگر کوئی مأخذ مختلف فی ہوگا ہمارے درمیان تو اس سے دلیل پیش کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ مثال کے طور پر ہماری گفتگو کسی دہریے سے ہو جو خدا کے وجود کو مانتا نہیں، اگر ہم اس کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کریں قل هو اللہ احد یا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو اس کو ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کو حجت مانتا نہیں، یہ قرآن کو خدا کا کلام مانتا نہیں۔ کیوں؟ جب وہ خدا کو مانتا نہیں تو پھر خدا کے کلام کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو جب بھی ہم کسی منکر حدیث کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کو حجت مانتے ہو یا نہیں، تو اس کا جواب ہاں، ہم بھی الحمدللہ قرآن کریم کو حجت مانتے ہیں۔ تو عموماً ہم دلیل قرآن کریم سے دیں گے اور اس آدمی کو حجیت حدیث منوائیں گے۔ تو جب میرا یہ مباحثہ شروع ہوا تو پہلا سوال میں نے یہی پوچھا کہ قرآن کو مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں مانتا، نہ میں حدیث کو مانتا ہوں نہ میں تاریخ کو مانتا ہوں، بس قرآن ہی قرآن کو مانتا ہوں۔ تو میں نے اس کے سامنے ایک مثال پیش کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے عوام کو بات بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کے والد صاحب اس کمرے میں تشریف لائے اور وہ اپنے اہلیہ کے بارے میں آپ کو یہ بتائے کہ ان کی اہلیہ آپ کی والدہ ہے، تو کیا آپ اس بات کو مان جاؤ گے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ والدہ کا سوال ہے تو میں کہہ دوں گا کہ میں ان کو اپنی والدہ تسلیم کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس سے یہ کہا کہ اس کا یہ معنی ہے کہ صرف قرآن کو نہیں مانتے، آپ کو ایک خبر پہنچی ہے اپنے والد کے ذریعے سے اور آپ نے اس خبر کو مان لیا ہے، تو اب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن کے ساتھ ساتھ اخبار یعنی احادیث، حدیث کا لغوی معنی بات، میں اخبار کو مانتا ہوں۔ اس کو پھر فوراً الجھن ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں سے حدیث کا دروازہ نہ کھل جائے۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے والد صاحب یہ ایک فقہ آدمی ہے اور میری والدہ ایسی ہے کہ وہ یہاں وہاں سوتی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو اگلی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ اس خبر کو مانو گے یا نہیں؟ تو اس نے کہا خبر کو مانوں گا، لیکن میں نے کہا شرائط کی بات اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ تو اس نے کہا خبر کو، تو میں نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ صرف قرآن کو مانو آپ اپنی والدہ کو اپنی والدہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے شرائط پیش کی کہ والدہ فقہ ہے، جھوٹ نہیں بولتے، اور میری والدہ یہاں وہاں سوتی نہیں، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ عقل کے مخالف نہیں ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر یہی شرائط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہو تو کیا آپ ان کو مان لو گے یا نہیں؟ تو اس نے کہا میں مان لوں گا۔ تو یہ دوسرا دروازہ اس کا کھل گیا۔ لیکن اس مثال سے ہٹ کر ابھی مجھے یاد نہیں کہ کس کتاب میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ قرآن کا حجت ہونا یہ حجیت حدیث پر موقوف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے
کہ یہ جو اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ قرآن کریم ہے، تو اس کا قرآن ہونا نبی پاک کے فرمان پر موقوف ہو گیا۔ تو اگر آپ حدیث کو حجت نہیں مانتے تو قرآن آپ کے یہاں حجت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کا حجت ہونا یہ حجیت حدیث پر موقوف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالی صرف اس بات پر گرفت نہیں فرماتے کہ کسی نے اللہ تعالی کے کلام کو ترک کیا، بلکہ ان لوگوں کی گرفت بھی فرماتے ہیں جنہوں نے کسی نبی کی بات کو ترک کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ حدیث موسیٰ یا کسی اور نبی کی حدیث کو پیش کر کے اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کلام اللہ تک اسی وقت آپ کی رسائی ہوگی جب آپ نبی کے کلام کو مانو گے۔ اگر نبی کے کلام کو حجت نہیں مانا تو قرآن آپ کے یہاں قرآن ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں نے اس سے یہ کہا کہ چلو اگر روات ثقہ ہو اور ساتھ ساتھ میں وہ حدیث ایسی ہو کہ وہ ہمارے عقل کے مخالف نہ ہو، کیا آپ اسے مان لو گے؟ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام احادیث جو سندن صحیح ہے آپ نے ان کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثون نے یہ اصل بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی بھی صحیح حدیث وہ عقل کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یہ تو پہلے سے ہمارا نظریہ ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ خاموش ہو گیا۔ اور یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، ایک ہے کسی بات کا عقل کے خلاف ہونا، اور ایک ہے کسی بات کا عقل سے اوپر ہونا، ایک ہے کسی بات کا خلاف العقل ہونا، اور ایک ہے کسی بات کا ما فوق العقل ہونا۔ آج کل کے زمانے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی فلاں بات عقل کے خلاف ہے، جبکہ وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ عقل کے خلاف نہیں، اسی وجہ سے ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ کوئی بچہ گھر میں ہو اور والدین اس بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ حکم سمجھائے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، آپ آگ کے قریب نہیں جا سکتے۔ بچہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے کہ اس بچے کی عقل اتنی ناقص ہے کہ اس نقصان عقل کی وجہ سے وہ بچہ اس آگ کو آگ سمجھتا ہی نہیں، وہ اس آگ کو سونا سمجھتا ہے۔ تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو حکم مجھے دیا گیا ہے اسے توڑ دوں۔ والدین کمرے سے باہر جائیں گے تو مجھے یہ چانس اور فرصت مل جائے گی، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس کے یہاں اس کے زعم کے مطابق سونا ہے میں اس سے معانقہ کر لوں۔ اب اگر ہم اس بچے کو اجازت دیں کہ والد اور والدہ کی بات بچے کے سمجھ سے بالاتر ہے، اس وجہ سے بچہ اس بات کو انکار کرے، اس بات کا انکار کر دے، تو دنیا میں پھر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ قرآن اور سنت میں اکثر باتیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے وہ عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ ما فوق العقل ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ فجر کی رکعتیں 2 کیوں ہے؟ فجر کی رکعتوں کا 2 ہونا یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ ما فوق العقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے، مثلا جو گرمی زمین پر پائی جاتی ہے اس کا سورس یعنی اس کا مأخذ کیا ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما دے کہ یہ جہنم کی سانس کا نتیجہ ہے تو اب یہ خلاف عقل نہیں، یہ ما فوق العقل ہو گیا ہے۔ تو ما فوق العقل باتوں کو تسلیم کرنا یہ عقل کے مطابق ہے، یہ عین عقل ہے۔ اور مثال میں نے بچے کو پیش کیا، وہ والدین کی بات اس وجہ سے تسلیم کرتا ہے کیونکہ ان کی بات اس بچے کے لیے خلاف عقل نہیں، ما فوق العقل ہے۔ تو جب یہی معاملہ بچے اور والدین کے مابین ہے جو کہ مخلوق ہی میں شامل، تو اگر خالق کوئی بات بتا دے قرآن کریم میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئے اور حدیث میں ہمیں کہ کوئی ایسی بات مل جائے جو ما فوق العقل ہے، ہمیں بطریق اولا اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور ایک مزید بات ہم سمجھ لیں، یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کبھی کبھی کوئی قرآنی آیت یا حدیث مبارک ہمیں مشاہدے کے خلاف معلوم ہوتی ہے، جبکہ وہ حقیقت میں مشاہدے کے خلاف نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم ظاہری اسباب سے واقف ہیں، لیکن جو تدابیر اللہ تعالی کی مخفی طور پر چل رہی ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، یہ ایک دونوں کے مخالف نہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتوفاکم ملک الموت، جب موت کا وقت آتا ہے تو آپ کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں ملک الموت نظر نہیں آتا، نہ ہمیں روح نظر آتی ہے، تو ہمیں روح کا قبض کیسے دکھایا جائے گا؟ یہ اللہ تعالی کی تدبیر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، تو یہ ظاہری سبب ہے۔ یہ ظاہری سبب اور اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر، یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے چلتے ہیں۔ تو آدمی کا حادثہ ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حادثے کے ہوتے ہوئے جب ملک الموت اس آدمی کی روح قبض کرے گا یہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن دونوں کام ساتھ ساتھ میں ہو رہے ہیں۔ ہمیں ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ گرمی زمین پر وہ سورج کی وجہ سے ہے، دھوپ زمین پر وہ سورج کی وجہ سے ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ زمین پر جو گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، یہ دونوں باتیں ایسے ہیں کہ ان میں تضاد نہیں، بلکہ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ یوں چل سکتی ہے جیسا کہ حادثے کا ہونا، اس پر موت کا آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک الموت کا کسی آدمی کی روح کو قبض کرنا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ گرمی وہ سورج سے آ رہی ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ سورج کی گرمی کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اور اسی بات کا علم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا ہے۔ تو جب گفتگو کچھ آگے بڑھی اس آدمی کے ساتھ، اس نے فوراً کسی دوسری بحث کو چھیڑنے کی کوشش کی، اور یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ جب بھی ہم گفتگو کریں تو ہم اصول پر گفتگو کریں، فروع پر گفتگو نہ کریں۔ لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ فروع جو بے شمار ہے ایک ایک کر کے ہم ان پر بحث کریں گے، کیوں؟ ایک فرع میں ہار جائیں گے تو دوسرے فرع کو پیش کریں گے، اس کا جواب مل جائے گا تو تیسرے کا شروع کر دیں گے، اور یوں ہی یہ گاڑی چلتی رہے گی۔
کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سامنے والا ایک فرع کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا، لیکن یہ فروعات کی بحث چلتی رہے گی، اصل وہاں کا وہاں ہی رہ جائے گا. ہم نے گفتگو کرنی ہے تو اصولی کرنی ہے. کیوں؟ جب اصل ثابت ہو جائے تو اس کے ضمن میں فروعات وہ خود بخود اس کے ساتھ آ جاتی ہے. میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں کہ درخت ہے اور درخت کے پھل. اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور وہ درخت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے تو آپ درخت کے ہر پھل کے بارے میں گفتگو نہ کرو، کیونکہ پھل بہت زیادہ ہے. آپ اس درخت کے وجود کے بارے میں بات کرو. جب اس کا اثبات ہو جائے گا تو پھل خود بخود اس کے ثابت ہو جائیں گے. تو فروع کو چھوڑ کر اصول پر بات کریں گے تو فروع اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے. اور اگر فروع پر ہم نے گفتگو شروع کی، فروع ختم نہیں ہونے والے ہیں، اصول تک ہم کبھی نہیں پہنچیں گے. ایک مرتد سے میری بات ہو رہی تھی اور اس کا یہ مسئلہ تھا کہ قرآن کریم میں نعوذ باللہ بہت سی غلطیاں موجود ہے. اس نے کئی آیتیں پیش کی. اس نے ایک آیت پیش کی کہ اس میں نعوذ باللہ نحو کی غلطی ہے، دوسری آیت پیش کی کہ اس میں یہ غلطی ہے. اور یہ جو غلطیاں پیش کی جاتی ہے، مثلا نحوی غلطی، نحو بنا ہی قرآن کی وجہ سے ہے، اور یہ ابھی قرآن کو نحو کے وزن میں تول رہے ہیں. عجیب بات، قاعدہ بنا ہے قرآن کو سامنے رکھ کر کے، اور اب وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں قاعدے کی وجہ سے. تو اس نے ایک آیت پیش کی. تو جب اس نے پہلی آیت پیش کی تو میں عموماً یہ کرتا ہوں الحمدللہ اپنے اساتذہ کے توجہ کے برکت سے، میں ان جیسے لوگوں کے سامنے ان کا جہل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سوال ہے یہ کسی اور کے پاس نہ ہوا ہے نہ ہوگا، جبکہ یہ سوالات تو بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے اکابرون نے کتب میں ان کے جوابات بھی دیے ہیں. تو یہ مرتد اللہ ہم سب کو بچائے یہ عالم تھا. تو اس نے ایک آیت پیش کی اور اس نے کہا کہ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور اس آیت میں ایک جز ہے دوسرا جز ہے ہی نہیں. تو میں نے اسے کہا آپ نے اصول الفقہ پڑھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ نے اقتضاء النص کی بحث پڑھی ہے؟ اس کو معلوم ہو گیا کہ کیا بھی آ رہا ہے. تو میں نے کہا اصول الشاشی والی بحث اگر آپ صحیح طور پر پڑھ لیتے تو آپ کو یہ سوال ہی نہ ہوتا. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اقتضاء النص کی بحث جب چلتی ہے وہ مخلوق کے بارے میں چلتی ہے کہ اگر سیف الدین کوئی بات کہے اور بغیر کسی زیادتی کے اگر اس کا کلام لغو ہو جاتا تو ہم اس زیادتی کو مان لیں گے. میں نے کہا یہ مخلوق کے بارے میں بحث چلتی ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا میں کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ عام آدمی کا عقل اتنا ہوتا ہے کہ وہ بے معنی گفتگو نہیں کرے گا، تو کوئی نہ کوئی زیادتی تو ہم نے ماننی پڑے گی. میں نے کہا یہ تو خالق المخلوقات ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہاں اسی کانسیپٹ اسی نظریے کو تو کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آیتیں بہت زیادہ ہے، مجھے معلوم نہیں میری زندگی کب تک ہے، تجھے بھی معلوم نہیں کہ تیری زندگی کب تک ہے. ان سے کہا یہ تو صحیح بات. میں نے کہا اگر ہم ہر آیت کے بارے میں گفتگو شروع کریں تو ممکن ہے کہ اگر یہ سچ ہو آپ کی وفات پہلے آ جائے تو آپ کو آخرت میں یہ بھاری پڑ جائے. میں نے کہا ایک دوسرا طریقہ ہے گفتگو کا. اس نے کہا کیا؟ مجھے معلوم نہیں یہاں کیسے چلتا ہے، لیکن انگلینڈ میں اور یورپین ممالک میں چونکہ جب ہم سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں چیزوں کو خریدنے کے لیے تو وہاں اکثر چیزیں حرام ہوتی ہے، تو ہم ایک لیبل ڈھونڈتے ہیں، لکھائی ہر چیز پہ سوٹیبل فار ویجیٹیرینز.
سوٹیبل فار ویجیٹیرینز کا یہ معنی ہے کہ یہ چیز ان لوگوں کے لیے مناسب ہے جو صرف سبزی کھاتے ہیں، تو جو حرام چیزیں ہیں وہ اس چیز میں نہیں ہوں گی۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں شاپنگ مال میں چلا جاؤں، سپر مارکیٹ میں چلا جاؤں، اور میں نے کوئی چیز کھانے کے لیے خریدنی ہے، میرے پاس دو آپشنز ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں، اس لیبل کو ڈھونڈوں کہ یہ حلال ہے۔ اگر مجھے یہ لکھائی مل گئی کہ یہ حلال ہے، تو اب میں نے انگریڈینٹس کو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ حلال کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی اس میں انگریڈینٹس موجود ہے وہ سب کے سب حلال ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمام چیزیں لے کر کے 5 منٹ میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس لیبل کو نہ ڈھونڈوں کہ یہ چیز حلال ہے، بلکہ میں ہر انگریڈینٹس کو دیکھوں۔ میں نے کہا کہ ان چیزوں کا علم میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے انٹرنیٹ پہ جانا پڑے گا، گوگل کھولوں گا۔ ممکن ہے ہر انگریڈینٹ کے بارے میں اختلاف ہو کہ کیا یہ حلال ہے، یہ حلال نہیں ہے، تو ایک چیز کے خریدنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں نے کہا کہ حکیم کون ہے، وائز آدمی کون ہے، حکمت والا، پہلا یا دوسرا؟ اس نے کہا پہلا۔ دوسرا ممکن ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کو ایک میل، ایک کھانے کے وقت کے لیے کچھ نہ ملے۔ میں نے کہا ابھی یہی اصول یہاں اپنا لو۔ میں نے کہا قرآن کی بحث ہم یوں کریں گے کہ کیا قرآن وحی الہی ہے یا نہیں۔ اگر یہ وحی الہی ثابت ہو گیا تو ہر آیت ہر انگریڈینٹ کی طرح ٹھیک ہو جائے گی، اور دوسرا طریقہ تو آپ کا ہے کہ ہر آیت کے بارے میں ہم بحث کریں۔ ہر آیت کے بارے میں بحث کریں گے، نہ اتنا وقت میرے پاس ہے، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے۔ ممکن ہے یہ گفتگو ختم نہ ہو اور قرآن کریم کی حقانیت ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو پھر میں نے یہ بحث شروع کی کہ کیا قرآن کریم وحی الہی ہے یا نہیں۔ تو اس آدمی نے جب یہ گفتگو بدلنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ یہ کس طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ حدیث لا يحجر المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، جو مؤمن ہوتا نہیں تو وہ کئی مرتبہ۔ تو میں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ حدیث کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ چلو حدیث کو مان لیتا، کیوں؟ آپ کی مثال کی وجہ سے، لیکن حدیث کی جب ضرورت ہے ہی نہیں تو پھر میں حدیث کو کیوں مانوں، حدیث کو اتنی اہمیت کیوں دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم نے اپنے آپ کو اور اپنی آیات کو مبین کہا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، قرآن میں ہے قرآن مبین۔ ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن نے اپنے آپ کو مفصل بتایا ہے، تفصیلا لکل شیء۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر مجھے احادیث کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ بحث چھوڑ دو کہ کیا وہ حجت ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت ہوتی تو حجیت حدیث پر بات معقول ہوتی، جب ضرورت ہے ہی نہیں تو پھر ہم یہ بحث کیوں کریں؟ ہم تو عموماً یہ پڑھتے ہیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ گفتگو ہو تو اس سے پوچھ لو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، تفصیل کہاں سے بتائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنی گیم ابھی اب کر دی ہے، اب اتنی آسان بات نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب بھی منکر حدیث ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ممکن ہے کوئی منکر حدیث ہی نہ ہوتا۔ ان کے یہاں نماز کا وہ معنی نہیں جو ہمارے یہاں ہے۔ جب ہم ان سے مطالبہ کریں کہ آپ نماز کی تفصیل بتاؤ، وہ پوچھیں گے کون سی تفصیل، ہم کہیں گے رکعتیں، وہ کہیں گے نماز کی رکعتیں ہے ہی نہیں۔ ان کے یہاں نماز کا ایک الگ معنی ہے، اور قرآن کا وہ معنی یہ قرآن کریم ہی سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک اور غلطی ہے ان کی کہ وہ قرآن کی دوسری آیتوں میں دیکھیں گے کہ لفظ صلاۃ کس معنی میں استعمال ہوا ہے،
پھر ان کو ملا کر کے وہ یہ کہیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی ان آیتوں میں یہ بنتا ہے، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے اگر ایک کتاب ہو اور اس کتاب میں لفظ محبت بار بار آیا ہو، جب ایک مقام میں ہم ایک معنی لے لیں گے وہی معنی دوسرے مقامات میں متعین نہیں ہو جائے گا۔ یہ جو اصول الفقہ میں بحث ہے کہ ہم ایک لفظ کے دو معنی ایک ہی وقت میں نہیں لے سکتے، جیسا کہ لفظ قرعن ہے، یا تو حیض لیں گے یا طہر لیں گے، ایک ہی وقت میں دو معنی نہیں لے سکتے، وہ ایک لفظ کے لیے ایک ہی وقت میں ہے۔ اب ہماری گفتگو یہ ہے کہ لفظ صلاۃ ایک آیت میں کیا اسی معنی میں آئے گا جس معنی میں وہ دوسری آیات میں آیا ہے؟ تو اس کی مثال یوں ہو گئی کہ ایک کتاب ہم کھول لیں، اس میں ہمیں کئی مرتبہ لفظ محبت نظر آ جائے، یہاں لکھا ہے کہ زید نے محبت کی ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اس کا ایک خاص معنی ہے۔ تو جب ہم نے دوسری لائن میں یہ دیکھ لیا، دوسری سطر میں یہ دیکھ لیا کہ زید نے محبت کی ہے اپنی والدہ سے، تو کیا وہی معنی یہاں بھی مراد ہو جائے گا؟ ہم نے وہاں سیاق اور سباق کو دیکھنا پڑے گا، اور بالخصوص قرآن کے بارے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کسی ذات، کسی شخص پر نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کعبۃ اللہ میں اتر سکتا تھا، قرآن کریم کسی پہاڑی پر اتر سکتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ تمام آپشنز موجود تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم ایک شخص پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی ہو، اس کے پاس آپشنز موجود ہو، مثلا میرے پاس آپشن ہے کہ یہاں بیٹھوں یا نیچے بیٹھ جاؤں یا کھڑے ہو کر میں گفتگو کروں۔ اگر ان تین میں سے میں ایک آپشن کو چن کر کے بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں تو آپ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جب آپشنز موجود تھے اس نے ان تینوں میں سے ایک اختیار کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان تمام آپشنز کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، تو سوال ہے کیوں؟ تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لی، وہ وجہ جس کی بنیاد پر ہم نے قرآن کریم نبی پاک پر اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے قرآن کی تھیوری ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ نماز، ان کے یہاں نماز کے کئی معنی، وہ ایک معنی پیش کرتے ہیں، جب اس پر سوال کرو ہار جائے تو پھر دوسرا کوئی معنی بنا لیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایک متعین معنی ہے، اور یہ معنی بھی وہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے۔ جب قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے اترا ہے کہ وہ عملی طور پر ہمیں قرآنی آیات سمجھا دے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی صلاۃ کا لینا یہ خود قرآن کریم کا حکم ہو گیا۔ عموماً وہ یہ کہتے ہیں کہ صلاح کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اس کا یہی معنی ہے۔ تو اگر یہی معنی ہے تو پھر آیت الوضوء کا کیا معنی؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کیا قرآن پر عمل کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ تو اگر یہی ہے تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض وہ احوال اور اوقات ہے جس میں آپ کا قرآن پر عمل نہیں ہوتا، اور وہ اوقات ہے جن میں آپ بے وضو ہو جاتے ہو؟ تو جب یہ گفتگو کچھ آگے چلی تو اس نے کہا کہ قرآن مبین، قرآن کی آیات مبین، قرآن مفصل ہے۔ تو میں نے پھر اس کے سامنے ایک مثال رکھی، میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر میرے پاس ایک مبین مفصل کتاب ہو، کیا اس کی شرح کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور میں نے کہا اگر شرح کسی کتاب کی موجود ہو، کیا وہ کتاب مفصل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اتنا مان گیا، اس نے کہا ہاں۔ پھر میں نے ایک اور مثال دی، میں نے کہا کہ کوئی آدمی کمرے میں آئے،
اور وہ ایک کتاب رکھے اور وہ کتاب آپ کے زعم، آپ کی سمجھ کے مطابق ایک مبین کتاب ہو، مفصل کتاب ہو، پھر میں کہوں کہ اگر آپ نے یہ کتاب سمجھنی ہے تو شرح زید کی صورت میں آپ کو مل جائے گی، تو آپ میرے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ کتاب آپ کے زعم کے موافق مفصل ہے جو ابھی کمرے میں آئی ہے، اور میں آپ کو کہوں کہ میں نے زید کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ زید اس کتاب کو سمجھائے جو آپ کی سمجھ کے مطابق مفصل ہے، تو ایسی ذمہ داری کا زید پر لگانا یہ مجھے کیا بنا دے گا؟ اس نے کہا احمق۔ میں نے کہا چلو ٹھیک، لیکن اب سوال یہ ہے کہ احمق کون ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کتاب جس کو تو مفصل اور مبین ایک خاص معنی میں لے رہا ہے کہ اس کی شرح کی ضرورت احادیث کی صورت میں ہمیں ضرورت نہیں، اسی قرآن کے بارے میں قرآن ہمیں بتا رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح کی ذمہ داری نبی پاک کو دی ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہو کہ قرآن اسی معنی میں مفصل، تو نعوذ باللہ احمق کون بن گیا؟ اور اگر احمق سے اگر آپ نے اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کو بچانا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب مبین تو ہے لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں آپ نے لی ہے۔ پھر اس نے کوشش کی، لوگ یہی کرتے ہیں، پھر اس نے کوشش کی، اس نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ذکر تو قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو، مجھے معلوم تھا کہ اس کی ذہنیت کیسی ہے، میرے لیے ممکن تھا کہ میں ایک اور آیت پیش کرتا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہاں تو کتاب کا ذکر ہے، لِتُبَيِّن وہاں بھی موجود، لیکن میں نے ایک خاص وجہ سے وہ آیت پیش نہیں کی تھی، مجھے معلوم تھا کہ اگر اس کو پھنسانا ہے تو یہاں ہی میں نے پھنسانا ہے۔ ایک ہمارے وہاں عالم صاحب تھے، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھے میسج کیا 1 گھنٹے کی گفتگو، یہ تو 1 منٹ کی بات تھی۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے تو پھر آپ خود آ جاتے 1 منٹ کے لیے، میں نے 1 پورا گھنٹہ ضائع کر دیا۔ میں نے کہا آپ ان کو کیا بتاتے؟ انہوں نے کہا فاتبعونی، اتنی سی آسان بات ہے۔ میں نے کہا اس کا جواب ان اتبع الا ما یوحى الی، اس کا ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے کیا کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی پاک نے صرف وحی کی اتباع کی ہے، اور اس کے یہاں قرآن کے علاوہ کچھ وحی ہے ہی نہیں، تو نے تو اس کی آیت پیش کر دی۔ تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی، کلاسوں میں پڑھانا کچھ نہ کچھ آسان ہوتا ہے، لیکن گفتگو میں کسی کی گرفت کرنا یہ بالکل الگ بات ہوتی ہے۔ اس نے مجھ سے یہی ایک کہا تھا کہ آپ وہ آیت پیش کر دیتے، کتاب کا لفظ، لِتُبَيِّن کا لفظ۔ میں نے کہا اگر وہ پیش کرتا تو اس کی ایسی ٹھوکائی نہیں ہوتی جیسے ہوئی تھی اس دن۔ اس نے کہا کہ ذکر سے مراد قرآن نہیں۔ میں نے کہا چلو ابھی آپ مجھے بتاؤ، کیا وحی کا انحصار قرآن پر ہے، یا وحی کے علاوہ کچھ اور، یا قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی وحی ہے؟ ان کے یہاں صرف قرآن وحی ہے، اس کا صرف قرآن وحی۔ میں نے کہا اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اس ذکر کا نزول ہوا ہے، اور آپ کے یہاں صرف قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ صرف قرآن کا نزول ہوا ہے اور یہ ذکر قرآن کا ایک اور لفظ ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کے یہاں صرف نزول قرآن کا ہوا ہے، اس آیت میں نزول ذکر کا علم ہوا ہے، تو ذکر وہ وحی نمبر 2 ہو گئی اور قرآن پہلے کا وحی نمبر 1 ہو گیا۔ میں نے کہا بھی آپ چوز کرو، اگر یہ معنی لیتے ہو تب بھی گڑبڑ، وہ معنی لیتے ہو تب بھی گڑبڑ۔
تو میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے اس کو سمجھانے کا. تو میں نے کہا قرآن محفوظ ہے آپ کے یہاں یا نہیں؟ اور یہ ایک بہت اہم قاعدہ ہے. منکرین فقہ کو جو حدیث کو مانتے ہیں انہی اصول کی روشنی میں فقہ منواؤ جن اصول کی روشنی میں وہ حدیث کو مانتے ہیں. اور وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے ہیں، جن اصولوں کی بنا پر وہ قرآن کو مانتے ہیں، ان اصول کی روشنی میں ان کو حدیث منواؤ. تو میں نے کہا قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا آیت سناؤ. میں نے کہا ذکر کا لفظ ہے اس میں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ. میں نے کہا ذکر تو قرآن ہے ہی نہیں آپ کے یہاں. اس نے کہا نہیں ایک اور بھی آیت ہے. میں نے کہا سناؤ. میرے علم کے مطابق میں نے اس کو کہا کہ یہی ایک آیت ہے قرآن کریم میں جو کلیتاً قرآن کریم کی حفاظت کی بات کرتی ہے. اور اگر آپ نے اسی آیت کو استعمال کرنا ہو تو آپ نے قرآن اور ذکر کو ایک ماننا ہوگا، اور اگر آپ نے یہاں ایک مان لیا تو پھر وہاں آپ کو مار کھانی پڑے گی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ میں تو اس نے کہا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. میں نے کہا اب بتاؤ جہاد کتنی ہے؟ اس نے کہا 6. میں نے کہا آیت میں کتنی جہاد کا تذکرہ ہے؟ اس نے کہا 2. میں نے کہا 2 سے محفوظ ہے 4 سے محفوظ نہیں. وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کریم کی کلیتاً حفاظت اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے جس آیت میں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. اگر آپ قرآن اور ذکر کو ایک نہیں مانو گے تو آپ کا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے. میں نے اسے کہا آپ صرف قرآن کو مانتے ہو نا؟ اس نے کہا. میں نے کہا ساتھ میں والدہ والی خبر مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک وہ مانتا ہوں. تو اس میں بھی اس نے کوشش کی تھی. آج کل یہ ڈی این اے ہوتا ہے، ڈی این اے تو اس سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نسب کیا ہے. تو جب میں نے اس کو خبر پر پکڑا نا، حدیث کا دروازہ کھلنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں خبر کی وجہ سے نہیں مانتا، میں اس ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے مانتا ہوں. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کو بھی شک ہے والدہ کے بارے میں؟ میں نے کہا آپ نے فی الحال جو والدہ کو والدہ مانا ہے وہ ڈی اے ٹیسٹ پر موقوف نہیں، وہ خبر پر موقوف ہے. میں نے کہا اگر یہی ایک وجہ ہوتی تو وہ لوگ جو 300 سال پہلے جی رہے تھے ان کے یہاں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا، کیا وہ سب شک والے تھے کہ ہماری والدہ کیوں ہے، ہم حرامی ہے یا ہم حلالی ہے؟ تو میں نے کہا آپ صرف قرآن کو مانتے ہو. اب آپ نے قرآن کی ایک ایسی آیت پیش کرنی ہوگی جس میں یہ مذکور ہو کہ انا نحن نزلنا الذکر میں ذکر کا لفظ قرآن کے معنی میں آیا ہے. میں نے کہا یہ نہیں چلے گا کہ ذکر وہاں قرآن کے معنی میں لہذا یہاں قرآن کے معنی میں. اگر آپ نے صرف قرآن کو مانتے ہوئے قرآن کی کلیتاً محفوظیت پیش کرنی ہے، ثابت کرنی ہے، تو آپ قرآن کی وہ آیت لاؤ جس میں یہ موجود ہو کہ انا نحن نزلنا الذکر والی آیت میں ذکر وہ قرآن کریم کے معنی میں آیا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ چلو میں مان لیتا ہوں، ذکر قرآن ایک ہی چیز ہے. میں نے کہا اب یا فتویٰ لگاؤ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ أَيْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ذمہ داری کس نے لگائی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے. میں نے کہا میں لگاتا تو میں احمق. تو پھر اس نے کہا کہ کیا معنی ہے پھر مبین کا؟ میں نے کہا ہم قرآن کے مبین ہونے کا اور مفصل ہونے کی نفی نہیں کرتے، ہم اس معنی کی نفی کرتے ہیں جو آپ نے بیان کی ہے. اس لیے کہ اگر ہم آپ والا معنی لے تو یہ آیات بے معنی ہو جائیں گی، قرآن میں تبادلہ لازم آ جائے گا. میں نے کہا دیکھو مبین کی 2 قسمیں ہیں، مفصل کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 بالذات اور نمبر 2 بالغیر. نمبر 1 بالذات اور نمبر 2 بالغیر. بالذات کا یہ معنی ہے کہ قرآن کریم اپنی وجہ سے مفصل اور مبین ہے،
اور بالغیر کا یہ معنی ہے کہ کسی دوسری چیز یعنی حدیث اور سنت کی وجہ سے قرآن مبین اور قرآن مفصل ہے۔ میں نے کہا جب تک ہم یہ معنی نہیں بیان کریں گے اس وقت تک مبین مفصل اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ میں تضاد ہوگا، اور جب ہم یہ دونوں قسمیں بنائیں گے اور پھر ہم یہ مانیں گے کہ قرآن کریم بالذات نہیں بلکہ بالغیر مبین ہے تو اس وقت ان آیتوں کا تضاد نہیں ہوگا، اس وقت یہ آیتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے کہا اب تو مجھے بتا قرآن کریم میں تضاد ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آیت پیش کرو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہوتی تو نہ ہوتی تو اس میں ضرور بضرور اختلاف کثیر پایا جاتا۔ میں نے کہا اختلاف قلیل ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا معنی؟ میں نے کہا ایک یا دو صرف متضاد آیتیں، 10-20 نہیں، ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت پیش کرو۔ تو ایسے میں نے اس کو بات سمجھائی، اور الحمدللہ جب نشست ختم ہوئی تو اس سے قبل ان کی بحث کئی آدمیوں سے ہوئی تھی، لیکن ماشاءاللہ گفتگو ختم ہوئی تو پسینہ چھٹ رہا تھا، وہ لوکزیٹ کی بوتلیں پی رہا تھا، اور اس کو اتنی ٹینشن ہوئی نا کہ ایک وقت اس نے سگریٹ بھی نکال لیا تھا کہ ٹینشن کچھ دور کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے کہا جب تک حدیث نہیں مانو گے نا یہ ٹینشن ابھی آپ کو رہنے والی ہے۔ یہ ظاہری یہ ایسے سوالات ہیں کہ بغیر ان کے جواب کے آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہ جو عقیدے کا لفظ ہے، عقیدہ، یہ عقد سے آتا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ اصطلاحی معنی اور لغوی معنی کے مابین کچھ نہ کچھ نسبت ہوتی ہے۔ مثلا صلاح اس کا ایک اصطلاحی معنی ہے، لغوی معنی دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلاح وہ دعا پر مشتمل ہے۔ تو ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ عقدن کا معنی ٹائی کرنا یعنی گرا باندھنا۔ تو آدمی کا جانور ہو جب تک وہ اس کو باندھے گا نہیں وہ سکون میں نہیں ہوگا، تو جب تک آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کی زندگی سکون والی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو دہری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹینشن فری لوگ ہیں، نہ نماز پڑھنی ہے نہ کوئی اور ذمہ داری ہے، ہم تو یوں آزاد گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی آزادی ہے نا، یہ آزادی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جو آپ ٹینشن فری زندگی کا دعویٰ کر رہے ہو اس میں بھی آپ جھوٹے ہو۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی اٹھے اور وہ اس حال میں اٹھے تو کیا اس کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ میں یہاں کیسے پہنچا، مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے، یہاں کیوں آیا ہوں، اس سے آگے کیا ہوگا، کہاں جاؤں گا؟ اور آسان سی مثال، کوئی آدمی ہو اور وہ نشے میں آ جائے، نشے میں آنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہوا آدمی باہر کسی کو مل جائے، وہ اس کو تھانے لے جائے، تھانے میں ہو اور اس کی آنکھ کھل جائے، ابھی تھانے میں ہے، تو کیا بغیر ان سوالات کے جوابات کے اس کو سکون ملے گا؟ سکون مل ہی نہیں سکتا۔ کیسے یہاں پہنچا، کیوں یہاں پہنچا ہوں، یہاں کیا کر رہا ہوں، یہاں کیا کرنا ہوگا، آگے کہاں جاؤں گا، وہاں کے لیے تیاری کیا ہوگی؟ میں نے کہا یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سکون سے جی رہا ہوں۔ یہ ہر آدمی کو میرا خالق کون ہے، اس نے یہاں مجھے کیوں بھیجا ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، کہاں جانے والا ہوں، وہاں کون سی کرنسی کی ضرورت ہونے والی ہے، میں نے یہاں یہ سکون آپ کو صرف قرآن اور سنت میں ملے گا، یہ سکون کہیں اور نہیں آپ کو مل سکتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی استاد جی دامت برکاتہم اور یوں ہی ان جیسے اساتذہ کا سایہ ہم پر ہمیشہ کے لیے رکھے، تاکہ ہم ان اکابرین کی نگرانی میں خود اپنے آپ کو سنبھال پائے اور دوسروں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔